والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جو احادیث کریمہ میں واقع ہوا، اس حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں۔ شرح سفر سعادت، صراط مستقیم، جو بڑی خوبصورت فقہ کے حوالے سے کتاب ہے، جس کے شارح ہی شیخ عبدالرحمن دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اس کا آج تیسرا درس ہے۔ متن سماعت فرمائیں۔ بعد ازاں دست راست را بر دست چپ نہادی، برابر سینہ نکل جائے دل و سکینہ، در صحیح ابن حزیمہ، صحیح ابن حزیمہ، ہم چنی ثابت شدہ نہادن دست راست بر دست چپ، مذہب امام ابو حنیفہ و شافعی و احمد است، و احادیث درین باب در صحیح ہیں وغیر رہما بیشتر ازاں کے حسر تواں کرد، بخاری و موطا روایت کردہ سہل بن سعد کی گفت مردم مامور بودان کے بانہند دست راست را بر دست چپ در نماز، و مذہب امام مالک ارشاد است با جواز وضع، نیز شیخ ابن حجر در فتح الباری گفتہ کہ مشہور از مذہب نزد ائمہ مالکیہ ارشاد است، و نزد بعد ازیشاں وضع نیز آمدہ، لیکن آنچہ ممود است نزد ایشاں ہما ارشاد است۔ انتہا۔ کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے بائیں ہاتھ پر سینہ کے برابر رکھتے تھے، سینہ کے برابر رکھتے ہیں۔ یہ بھی متن ہے، یہ آگے اس کی وضاحت آئے گی۔ صحیح ابن حزیمہ میں اسی طرح ثابت ہوا ہے، اسی طرح دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، دائیں ہاتھ کو ابھی اتنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا مذہب امام ابو حنیفہ، مذہب امام و شافعی و امام احمد رضی اللہ تعالی عنہما ہے اور عنہم ہے۔ احادیث اس باب میں صحیحین اور صحیحین کے علاوہ اتنی زیادہ آئی ہیں کہ حسر نہیں کیا جا سکتا اس کا، اتنی زیادہ اس باب میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا۔ بخاری اور موطا نے روایت کیا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کہا کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز پہ رکھیں، با ننہنت دست راست را بر دست چپ در نماز، راست دایاں تے چپ بایاں، راست ٹھیک ہے، کہنے تین جی راست آئیے لیکن یہ فارسی ہے، راست دست راست دایاں دست چپ بایاں، ٹھیک ہے۔ وہ مذہب امام مالک، تو امام مالک علیہ رحمہ کا مذہب کیا ہے؟ دائیں ہاتھ پہ بائیں ہاتھ پہ رکھنا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا، یہ تو تینوں ائمہ کا مذہب ہے۔ اور امام مالک علیہ رحمہ کا کیا مذہب ہے؟ کہتے ہیں ارسال است، کیا مذہب ہے ان کا؟ یہ مذہب نہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا، یہ سنت ہے ان کے نزدیک۔ چھوڑنا، ان کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا، ہاں وہ جواز کے قائل ہیں، ہاتھ رکھنے کے جواز کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا جائز ہے، لیکن مستحب ان کے نزدیک ہاتھ چھوڑنا، ان کے نزدیک ہاتھ چھوڑنا۔ نیز شیخ ابن حجر فتح الباری میں آپ نے مالکیہ کے مشہور مذہب کو ذکر کیا، کہتے ہیں مشہور مذہب جو مالکیوں کا ہے وہ ارسال ہے۔ وہ کیا ہے؟ ارسال، یعنی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا، ہاتھ چھوڑ کے۔ اور بعد کے نزدیک ہاتھ رکھنا بھی آیا ہے، مالکیوں میں سے بعد کے نزدیک مشہور مذہب یہ ہے ارسال، اور مالکیوں میں سے بعد کے نزدیک ہاتھ رکھنا بھی آیا ہے۔
ہاتھ چلے ایک ادھر سے آپ کو میں ایک سیر کراتا ہوں سبحان اللہ، اور ایک اپنی آپ بیتی بتاتا ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جب میں بارگاہ مصطفی میں صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا تھا تو مواجہ شریف اور جس کو یہ سعادت نصیب ہو جائے وہ ہے خوش ہائے نصیب، ہائے، تو وہ تھا مواجہ شریف۔ سبحان تو اللہ، میں مواجہ شریف کے سامنے کھڑا تھا اور دونوں ہاتھ باندھے تھے سبحان جیسے اللہ، ہم باندھتے ہیں ادباً، دونوں ہاتھ باندھے تھے۔ تو یوں میں کھڑا تھا تو ایک متوا آ گیا، سمجھتے ہیں آپ متوا کو؟ ٹھیک ہے، ادھر کا مولوی، ٹھیک ہے، متوا آ گیا تو اس نے مجھ سے بات شروع کر دی۔ تو میں نے کہا کہتے نماز، میں نے کہا نہیں نماز نہیں، نماز تو اللہ کی ہے، عبادت تو اللہ کی ہے، تعظیم اللہ والوں کی، حق، عبادت ہے خدا کی، تعظیم ہے اللہ والوں کی۔ بے شک، لیکن ذرا جو جس کا پودا ہو اس نے وہی بات کرنی ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، حنفی یوں نماز پڑھتی ہے، حنفی میں نے یوں کر دیا۔ میں نے اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ مالکیوں کے نزدیک تو یوں نماز پڑھتی ہیں، اب ہاتھ چھوڑ کے بھی تو تعظیم ہی ہو رہی ہے نا، ہاتھ باندھ کے بھی تعظیم ہو رہی ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ ہاتھ چھوڑ کے نماز ہے۔ تو اگر تم سمجھتے ہو کہ جو نماز میں کیفیت ہے وہ نماز کے علاوہ بھی کسی کے سامنے کی جائے وہ عبادت بن جاتی ہے، تو پھر یہ ہاتھ چھوڑنے والوں پہ بھی فتویٰ لگا دو۔ لیکن تف ہے تمہاری عقل پہ، روزہ رسول کے پاس رہ کر بھی بے فیض ہو اور یہاں بیٹھ کر بھی فیض پا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم نے یوں کر دیا، ہم نے یوں کیا کہ کرنی تو ہم نے تعظیم ہے، کرنی تو ہاتھ باندھ کے بھی تعظیم ہے، تو یوں بھی کھڑے ہیں تو تعظیم ہے آمنہ کے لال کی، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اور ظالم و محبوب کا تھا حق یہی کہ محبت کی عداوت کیجیے۔ اب سمجھ آئی؟ تو یہاں سے بات میرے ذہن میں آ گئی کہ ارسال ہے امام مالک علیہ رحمہ کا مذہب، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں مشہور مالکیوں کے نزدیک تو نماز میں ہاتھ چھوڑ کے ہی نماز ادا کرنا یہ مستحب ہے، اور یہ ان کا، اور بعد کے مالکیوں کے نزدیک ہاتھ باندھنا بھی آیا ہے۔ لیکن آنچ معمول است جو مالکیوں کا معمول ہے، جس پہ مالکی عمل کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہاتھ چھوڑنا ہے، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز ادا کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کر۔ میں مالکیوں کی بات کر رہا ہوں، میں شیعوں کی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ وہ عجب آنکھ کی حدیث در کتب دھنی باب یافتہ نمیشوت، شیخ عبدالحق مدثر، مجھے تعجب آتا ہے، مجھے حیرانگی ہوتی ہے مالکیوں پر، کس بات پہ کہ جو ہاتھ چھوڑتے ہیں کسی احادیث کی کتب میں یہ آئے ہی نہیں، یہ حدیث کہتے اس بات پہ مجھے تعجب ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس باب میں کتب حدیث میں کوئی حدیث پائی نہیں گئی، تو یہ تعجب ہے، واللہ عالم، اور اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ لیکن سنیں، ابھی میں نے مدینہ پاک کی بات کی نا، تو شیخ عبدالحق مدثر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی آپ بیتی بیان فرمائی، اپنی کہتے ہیں یکی از علماء مالکیہ در مدینہ مطہرہ دیدم، لیکن آیا مدینہ پاک آیا پھر، کہتے ہیں میں نے مدینہ پاک میں، مدینہ مطہرہ میں ایک مالکی کو دیکھا، میں نے دیکھا تو گفت استحباب ارسال نزد ما ازارت کے وضع یدین علامت خشوع، اگر در باطن نباشد عدم موافقت ظاہر با باطن لازم آید و علامت نفاق بود وی گفتم از اینجا ظاہر کردد کہ وضع افضل بود کہ علامت خشوع است و عنوان ادب باطن، ادب باطن و بنائے نماز پر ظاہر است، پس ساکت مانت ہیچ نہ گفت۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے جب ایک مالکی کو دیکھا مدینہ پاک میں تو انہوں نے کہا کہ نماز میں ہاتھ چھوڑنا ہمارے نزدیک مستحب ہے، ہمارے نزدیک مستحب ہے۔ تو کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہاتھوں کا رکھنا خشوع کی علامت ہے، یا ہاتھ رکھنا کس کی علامت ہے؟ خشوع کی۔ کیا مطلب؟ اس کا دل خالق کائنات کی طرف جھکا ہوا ہے۔ تو یہ مالکی کہہ رہے ہیں، شیخ کہتے ہیں مجھے ان مالکیوں نے کہا کہ یہ جو ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے نا نماز میں، یہ علامت خشوع ہے، یعنی یہ ظاہر یہی ہے کہ اس کا دل خالق کائنات کی طرف جھکا ہوا ہے۔ اور اگر باطن میں یہ حالت نہ ہو جو ظاہر بنی ہوئی ہے، اگر باطن میں نہ ہو تو پھر یہ نہ ہو تو پھر ظاہر جو ہے یہ باطن کے موافق نہیں ہوگا، ظاہر
باطن کے تو ظاہر کا باطن کے موافق آنا لازم آئے گا، اور یہ پھر علامت نفاق ہے۔ کیا ہے؟ یعنی ظاہر میں وہ خشوع ہے ہاں اور اندر کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، اور شیطان کا شور ہے، تو کہتے ہیں پھر ظاہری وہ خشوع کی علامت ہو، اندر نفاق ہو، اندر نفاق ہو، تو پھر یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک ہاتھ چھوڑنا مستحب ہے۔ ہاتھ چھوڑنا تو شیخ پہ شیخ تھے، ہاں ہاں شیخ تو حضوری میں رہتے تھے، سبحان اللہ جنہیں آمینہ کے لال نے یہاں بھیجا، اور بر صغیر پاک و ہند میں حدیث کا نور جس ہستی نے عام کیا ہے اسے شیخ عبدالحق متصد دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ تو آپ نے کہا پھر میں نے کہا کہ یہاں سے یہ تو بات ظاہر ہو جاتی ہے، یہاں سے آپ نے جو تقریر کی ہے اس سے یہ تو بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھنا افضل ہے۔ واہ واہ ہاتھ، کیونکہ آپ نے تو مان لیا کہ ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھنا علامت خشوع ہے، یہ خشوع کی علامت ہے، اور عجز و انکساری کی علامت ہے، دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے، یہ اس کی علامت ہے، تو یہ وضع افضل ہوئی، وضع افضل ہوئی کیونکہ علامت خشوع ہے، واہ علامت خشوع ہے خشوع ہے۔ تو باطن کے ادب کا عنوان ہے، خشوع کس کا عنوان ہے؟ باطن کے ادب کا، یہ باطن کے ادب کا عنوان ہے، اور بنا نماز پر ظاہر ہے، تو نماز کی جو بنیاد ہے نا وہ باطن پر نہیں ہے، وہ ظاہر پر ہے، واہ واہ ظاہر دیکھا جاتا ہے، کس کو؟ ظاہر پر نماز کی جو بنیاد ہے کس پر ہے؟ ظاہر پر ظاہر پر ہے۔ جب ظاہر ہے ہم اس کو باطن کو مانیں گے، تو ظاہر خشوع ہے، ظاہر، تو نماز کی بنیاد ظاہر پر رکھی گئی ہے، باطن پر نہیں رکھی گئی، باطن پر۔ نہیں رکھی اب وہ اس طرح کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، نماز ہو رہی نہیں، تو ظاہر کا آپ کو بندہ کی نماز ہی نہیں ہوئی، اس کا ظاہر تو خشوع و خضوع ہے نا، ظاہر، تو نماز کی بنیاد ظاہر پر رکھی گئی ہے۔ اب مادہ پس مالکی ساکت ہو گیا، وہ مالکی خاموش ہو گئے، ہیچ نہ گفت، اس کے بعد کوئی دلیل ہی نہیں رہی۔ واہ 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 ہم نے ایسی دلیل مسکت پیش کی واہ کہ اس نے مسکت کر دیا، ہاں اس نے مسکت کر دیا، تو بس وہ خاموش ہو گئے، اور ہم نے بتا دیا کہ تم نے مان لیا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا علامت خشوع ہے، اور یہ خشوع کی علامت ہے، تو لہذا یہی افضل ہے، نماز کی بنیاد ظاہر پہ رکھی جاتی ہے، باطن پہ نہیں رکھی جاتی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔